أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان گرامی، آج سرنامہ کلام میں سورہ المبارکہ الحدید جو قرآن حکیم کا سورہ نمبر 57 ہے، اس کی آیت نمبر 3 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ ہوول اول والآخر، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، والظاہر والباطن، وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے، وہو بکل شیء علیم، اور بے شک وہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ معزز ناظرین، آج کی تقریر کا عنوان ہم نے رکھا ہے ظاہر اور باطن۔ سورہ حدید کی اس آیت مبارکہ کی روشنی میں ظاہر بھی وہی پروردگار ہے، باطن بھی وہی پروردگار ہے، یعنی سب کچھ وہ ہے۔ اب اس موقع پہ مجھے مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کا وہ قول یاد آ جاتا ہے کہ جب ایک شخص نے پوچھا کہ اے مولا، اے خطیب منبر سلونی، یہ بتائیے کہ جس اللہ کو کبھی دیکھا نہیں اس کی عبادت آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو میرے مولا فرماتے ہیں کہ بے شک میں تو ایسے رب کی عبادت نہیں کرتا کہ جس کو میں نے نہ دیکھا ہو، کہ جب بھی میں کسی شے کو دیکھتا ہوں اس کو دیکھنے سے پہلے اللہ کو دیکھتا ہوں، اس کو دیکھنے کے بعد اللہ کو دیکھتا ہوں، اور اس کو دیکھنے کے دوران اللہ کو دیکھتا ہوں۔ دیکھیے کس طرح میرے مولا کا جو قرآن ناطق ہیں، جو مظہر خدا ہیں، جو لسان اللہ، اللہ کی زبان ہے، کیسے میرے مولا کا یہ قول قرآن حکیم کی آیت مبارکہ کی ڈائریکٹ تشریح ہے، تفسیر ہے کہ اول بھی وہی، آخر بھی وہی، شروع بھی، ابتدا بھی اس سے، اختتام، انتہا بھی اس پہ، اور وہی پروردگار ہے جو ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے۔ ظاہر یعنی جو مینیفیسٹ کرتا ہے، جو نظر آتا ہے، جو عیاں ہے، جسے آنکھیں دیکھتی ہیں۔ باطن جسے آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، ان مینیفیسٹڈ، جو پوشیدہ ہے آنکھوں سے، پنہا ہے، چھپا ہوا ہے۔ جیسے سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا کہ آنکھیں اسے دیکھ نہیں سکتی، اس پروردگار کو ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ ظاہر ہے عین اللہ کا کیا کہنا جو اللہ کی آنکھ ہے۔ اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو معزز ناظرین، ظاہر اور باطن اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی ہے، اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں میں سے ایک ہے کہ ظاہر بھی وہ ہے، باطن بھی وہ ہے۔ اور پھر کہا کہ بے شک وہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ اگر ہم ظاہر اور باطن کو عام فہم جس طرح سے زبان میں استعمال کرتے ہیں، ظاہر اور باطن، تو اس میں ظاہر وہ چیزیں جو انسان کی آنکھ دیکھ سکے، جو انسان اپنی آنکھ کے ذریعے، آنکھ کے نور کے ذریعے، اپنی بصیرت کے ذریعے دیکھ سکتا ہے، ملاحظہ کر سکتا ہے، وہ ظاہر ہے۔ اس کے لیے وہی چیز ظاہر ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے آنکھ اوجل پہاڑ اوجل، کہ اگر کوئی چیز سامنے نہیں ہے، آپ کی آنکھ کے سامنے نہیں ہے، تو آپ اس پہ یقین کرنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ایمان، اس اللہ پر یقین رکھنا، اس اللہ پر ایمان لے آنا
کہ جسے آنکھوں سے دیکھا نہیں، اس ایمان لانے کو آسان بنانے کے لیے اس پروردگار نے اپنے مظہر خدا، اپنی حجت، اپنے نور کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کی صورت میں انسانی شبیہ میں بھیجا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا و علی من نور واحد، اور میں اور علی ایک ہی نور سے خلق کیے گئے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے کئی ہزار سال پہلے یہ نور خلق کیا گیا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں نے مجھ سے اور علی سے تسبیح و تحلیل و تکبیر سیکھی، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی سیکھی، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا گیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان چونکہ ظاہراً اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتا، تو اس نے اپنے نور کو انسانی پیکر میں مظہر خدا بنا کر اس لیے انسانوں میں بھیج دیا کہ وہ اللہ کو پہچان سکیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کی طرف دیکھ لینا عبادت ہے۔ کوئی اپنی آنکھ سے دیکھ لے تو وہ عبادت ہے، کوئی دل کی آنکھ سے دیکھ لے تو بھی عبادت ہے۔ ظاہر ہے جو اس زمانے میں موجود نہیں تھے، جنہوں نے ظاہری طور پہ مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کا زمانہ پایا ہو، تو دل کی آنکھ سے دیکھ لیں تو بھی عبادت ہے۔ وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، مظہر خدا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب نیا نیا اسلام پھیلا تو جو شخص مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کے چہرہ مبارک وجہ اللہ، اللہ کے چہرے پہ ایک مرتبہ نگاہ کر لیتا تو کہہ اٹھتا لا الہ الا اللہ، بے شک کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، لا الہ الا اللہ، بے شک کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، لا الہ الا اللہ، بے شک کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، کہ وہ چہرہ کہ جس کو دیکھتے ہی زبان توحید کا اعلان کر اٹھے، دل توحید کو تسلیم کر جائے، وہ اللہ کا چہرہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی، وہ پروردگار ہماری آنکھوں کو نظر نہیں آتا، لیکن اس نے مظہر خدا بھیجا، اس نے نور علی نور، نور پہ نور کی جوت کا سلسلہ بھیجا، اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد کی صورت میں، کہ ہم ان ہستیوں کو دیکھیں اور کہیں کہ بے شک اللہ موجود ہے۔ ان ہستیوں کے ہونے کی وجہ سے ہم اللہ کو پہچان لیں، اس کے ہونے کی، اس کے واحد و یکتا ہونے کی، اس کے خالق باری اور مصور ہونے کی، اس کے اول و آخر ہونے کی، اس کے عزیز و حکیم ہونے کی، اس کے غفور الرحیم ہونے کی مینیفیسٹیشن، مظہر، یہ ہستیاں، یہ نور خدا سے تخلیق کی گئی ہستیاں جو اس پروردگار کی ہم خطا کار انسانوں سے محبت کا جیتا جاگتا ثبوت ہیں کہ کیسے اس نے اپنے ہادی سے، کہتا ہے کہ کبھی میں نے اس زمین کو اپنی حجت سے، اپنے ہادی سے، اپنی ہدایت سے خالی نہیں چھوڑا۔ تو اس پروردگار کی رحمت، اس نے کہا ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے، اس کی کن کن نعمتوں کا شمار کیجیے گا، کن کن نعمتوں کے لیے شکر گزار ہم ہو سکتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کہ اس نے پوشیدہ ہوتے ہوئے، باطن ہوتے ہوئے بھی خود کو ظاہر کر دیا ان ہستیوں کی صورت میں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخی وسیع خلیفہ تو بلا وصل مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں آپ کے عاشق حضرت سلیمان فارسی، اور سوال کرتے ہیں کہ اگر روز قیامت کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے،
کوئی انسان یہ کہہ دے کہ اے اللہ، میں ساری زندگی اپنی آنکھوں سے تجھے دیکھ نہیں سکا، پھر بھی میں دل سے تجھ پر ایمان لے آیا، میری زبان نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، اور میرے دل نے تسلیم کر لیا لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ مگر اے رب العزت، ساری زندگی تجھے دیکھے بغیر میں نے تیرے بتائے ہوئے ہر حکم پہ سر تسلیم خم کیا، اپنی خواہشات کو پس پشت ڈالتے ہوئے تو نے کہا نماز پڑھو، میں نے نماز پڑھی، تو نے کہا زکوٰۃ دو، میں نے زکوٰۃ دی، تو نے جو جو کام حرام قرار دیے میں ان سے بچتا رہا تیری محبت میں، کیونکہ تجھ پہ ایمان لا چکا تھا، اقرار کر چکا تھا لا الہ الا اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی کہتے جنہیں ائمہ طاہرین علیہ السلام نے کہا کہ سلمان محمد ہی کہو، انہیں سلمان فارسی نہ کہو۔ آپ کہتے ہیں مولا کائنات مولا علی علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کہ مولا کوئی شخص یہ کہے گا میں نے اتنی عبادت کی، میں نے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، میں نے اے اللہ تیرے ہر حکم کی تعمیل کرنے کی کوشش کی، تجھے خوش کرنے کی حتی الامکان کوشش کی، لیکن میں تجھے دیکھ نہیں پایا، تو اب تو مجھے اپنا جلوہ دکھا دے۔ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے ایک مرتبہ مسکرا کے حضرت سلمان محمدی علیہ السلام کی طرف دیکھا اور کہتے ہیں سلمان میں جانتا ہوں کہ یہ سوال ہوگا، میں جانتا ہوں کہ یہ سوال ہوگا کیونکہ تم بھی وہاں موجود ہوگے، یعنی تم یہ سوال کرو گے، میں جانتا ہوں۔ باب مدینۃ العلم ہے، غیب کا علم رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم کے 10 حصوں میں سے 9 حصے عطا کیے، اور مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم اس طرح سکھایا کہ جس طرح چڑیا اپنی چونچ میں بچے کو دانہ کھلاتی ہے، منوان علم جیسے آیا اس طرح سے علی مرتضیٰ مولا کائنات باب مدینۃ العلم خطیب منبر سلونی کو رسول اکرم محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ علم سکھلایا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں سلمان کہ تم یہ سوال کرو گے، تو پھر پوچھتے ہیں کہ کیا جواب ملے گا؟ کہا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے پردہ غیبت کو شک کرے گا اور ہم 14 معصومین کا نور اس سوال کرنے والے یعنی تمہارے سامنے ظاہر کرے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، یہ اللہ تعالیٰ کے ظاہر ہونے، اللہ تعالیٰ کے باطن ہونے کی کچھ گفتگو ہے۔ اب انسان کا بھی ایک ظاہر ہے، انسان کا بھی ایک باطن ہے، انسان کی ایک وہ ہستی ہے، وہ چہرہ ہے کہ جو اس کا ظاہر ہے، وہ چہرہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں مصور ہوں، میں جیسے چاہے ماں کے رحم میں تمہاری صورت کو تخلیق کرتا ہوں۔ اس نے قرآن حکیم میں بیان کیا کہ میں مصور ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو باری ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو مصور ہے، یعنی وہی خلق کرنے والا ہے، وہی چیزوں کی ابتدا کرنے والا ہے۔ اس تخلیق کو کس طرح سے اس کے خلق ہونے کا ایک پورا جو پلان ہے، جو منصوبہ ہے، وہ بنانے والا بھی وہی ہے۔ اور پھر مصور، اپنے آپ کو مصور کہتا ہے جو ماں کے رحم میں تمہاری شکل بناتا ہے۔ دیکھیے کوئی عام مصور ہے، اس کو تصویر بنانے کے لیے کاغذ چاہیے، چاہے جیسی بھی کوالٹی کا ہو، اس کو برش چاہیے، پین چاہیے، رنگ چاہیے، لیکن کیا شان ہے اس پروردگار کی، مالک کن کی، کہ وہ ماں کے رحم میں جہاں پہ وہ میڈیم جو کہ موجود نہیں، اس سے اس انسان کے چہرے کی تخلیق کر دیتا ہے کہ جس نے ایک ظاہری مادی صورت میں پیدا ہونا ہے۔ تو عزیزان گرامی، جب ہم انسان کے ظاہر کی بات کرتے ہیں، انسان کے باطن کی بات کرتے ہیں، تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے مصور ہونے کی گواہی ہے انسان کا وجود۔ اس پروردگار کی یہ جو صفت مصوری ہے، المصور صرف اور صرف اللہ کی ذات، کیونکہ وہ ہے جو کہ کچھ نہ ہوتے ہوئے انسان کے چہرے کی تخلیق کرتا ہے، اور وہ چہرہ جو دل کا آئینہ ہے، فیس از دا انڈیکس آف مین۔ اور یہاں پہ کیونکہ ہم ظاہر اور باطن کی گفتگو کر رہے ہیں، تو آپ دیکھیے چہرہ اس پروردگار نے بنایا ہے، اس مصور نے بنایا ہے
جو تمام آرٹسٹوں سے، جو تمام پینٹر سے، جو دنیا کے تمام جو بڑے بڑے آرٹسٹ ہیں کہ جن کی آرٹ کو دیکھ کے انسان کچھ لمحے کے لیے سکتے میں آ جائے، وہ المصور، سب سے بہترین، سب سے کامل، بے عیب، واحد و یکتا، جو بغیر کسی میڈیم کے، بغیر کسی ٹول کے انسان کے چہرے کو تخلیق کرتا ہے. کتنا تقدس ہے اس انسان کے چہرے کا. تو بہت بڑا سبق ہے ہم سب قرآن پڑھنے والوں، سننے والوں کے لیے، کہ جب بھی کسی شخص کا چہرہ دیکھیے، یہ یاد رکھیے کہ اس کی مصوری، اس کی تشکیل کرنے والا وہ خالق، وہ باری، وہ مالک، وہ جو ہر شے کا علم رکھتا ہے، وہ علیم، وہ جو ہوا علی کل شیء قدیر ہے، وہ پروردگار ہے. اس لیے خدا را کبھی کسی کے چہرے کا مذاق نہ اڑائیے، کسی کے خد و خال کا مذاق نہ اڑائیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مصوری کا شاہکار ہے انسان کا چہرہ. اور دیکھیے اس کی توحید کا کیسا اعلان ہے انسان کا چہرہ، کہ ایک انسان کا چہرہ دوسرے سے نہیں ملتا. حتیٰ کہ جو آئیڈینٹیکل ٹوینز ہیں ان کے بھی چہروں میں کوئی نہ کوئی ایسا فرق موجود ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی شناخت کی جائے. کیا مصور ہے، کیا عظیم مصور ہے کہ یونیک، ہر انسان کو یونیک بنا رہا ہے. اور ہر انسان کی عزت دوسرے انسان پہ واجب کی. کہا لقد کرمنا بنی آدما، اللہ نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی، عزت دی. وہ پروردگار جو خود عزت دینے والا ہے، اس لیے اس کی بنائے. اگر کسی انسان کے چہرے کی وجہ سے اس کی توہین کریں گے نعوذ باللہ، تو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی مصوری کی توہین ہے. اس لیے جب بھی کسی کے خد و خال کے بارے میں بات کریں، کسی کی ناک موٹی ہے، کسی کی آنکھیں چھوٹی ہیں، کسی کے چہرے کی جو ساخت ہے وہ اس طرح کی ہے کہ آپ کو پسند، یاد رکھیے آپ کو آنکھیں دینے والا وہی رب ہے. اس شخص کا چہرہ بنانے والا، اس کی تصویر بنانے والا، مصور، جس نے ماں کے رحم میں وہ تصویر بنائی، وہی رب ہے جو آپ کی ایک ایک سانس کا مالک و قادر ہے. آپ دیکھ بھی نہیں سکتے اگر وہ نہ چاہے. یہ آنکھوں کا نور آپ کو عطا کرنے والا وہی شخص ہے. جب ان آنکھوں سے دیکھیے تو پھر اس پروردگار کی اطاعت کے مطابق ان آنکھوں کو استعمال کیجیے، کیونکہ روز محشر یہ آنکھیں بھی گواہی دیں گی کہ کیا کیا یہ انسان، حضرت انسان جسے یہ آنکھیں دی کہ اس نے اس سے کیا کیا دیکھا. اور پھر ان آنکھوں کو استعمال کر کے اسی پروردگار کی بنائی ہوئی تصویر، اس المصور کی بنائے ہوئے شاہکار میں تم نعوذ باللہ عیب جوئی کرتے ہو. اور اس میں ہمیں جو دوسرا ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے دور حاضر کے لیے، کیونکہ اب ہم نے معزز ناظرین قرآن حکیم کو سمجھنا ہے، اپنی زندگیوں میں اسے امپلیمنٹ کرنا ہے، اسے نافذ کرنا ہے. صرف ایک دعاؤں کی کتاب، صرف ایک جزدان میں لپٹی ہوئی تبرک کے طور پہ رکھی ہوئی کتاب سمجھ کے فراموش نہیں کرنا. اپنی زندگی میں پہلے تو اس پہ تدبر و تفکر کرنا ہے، جو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا تم تفکر کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے. کیا دلوں پر قفل چڑھے ہوئے، دل کی سختی، دل پہ تالا لگ جانا سب سے بڑا انسان کے لیے عذاب ہے. تو وہ کہتا ہے اپنے دلوں کے قفل کو کھولو، اس قرآن میں تدبر کرو، تفکر کرو. اور تفکر کرو تو پھر کیا پیغام ملتا ہے کہ وہ پروردگار ہے، وہ مصور ہے، اس نے یہ شکل بنائی. اب ان لوگوں کے لیے بہت بڑا پیغام ہے جو اپنی شکل سے خوش نہیں ہے، جو کہتے ہیں کاش میری ناک ایسی ہوتی. پلاسٹک سرجری کا اتنا دورہ ہے، لوگ کاسمیٹک سرجری کراتے ہیں، لاکھوں روپے، ہزاروں پاؤنڈز، ہزاروں ڈالرز، اور کتنی جسمانی تکلیف، ذہنی تکلیف. when it goes wrong, when people go under the knife and it goes wrong، شکل مسخ ہو کے رہ جاتی ہے. اچھی اچھی صورت کے لوگ اپنی بھرپور جوانی میں ان کی شکل خراب ہو جاتی ہے، کیونکہ المصور وہی ہے، المصور وہی ہے. جو ڈاکٹر ہے وہ جتنا ہی اپنے فن میں ماہر کیوں نہ، وہ آخر ایک انسان ہے، ایک خطا کار ہے. تو یاد رکھیے کہ اس پروردگار کی مصوری جو اس نے آپ کو چہرہ دیا ہے، اس پہ اس کا شکر ادا کریں. آنکھیں ہیں، اگر دیکھ سکتی ہیں، چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں، یہ سوچئے کہ کتنے لوگ ہیں جو ان آنکھوں کی نعمت سے محروم پیدا ہو جاتے ہیں.
جب انسان کی آنکھ میں کوئی تکلیف ہوتی ہے، حتیٰ کہ ایک پلک جو ہے وہ آنکھ کے اندر چلی جائے ایسے کہ وہ سوئی کی طرح چبھنے لگ جائے، تب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک نازک، اس قدر نازک، اس قدر فنکشنل، اس قدر افیکٹو آرگن انسان کو دیا ہے آنکھ کی صورت میں، جس کا لینز آٹومیٹکلی ڈائلیٹ ہوتا ہے اور کانٹریکٹ ہوتا ہے، جو انسان کو تمام اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظاروں کی نعمت، اس کی آنکھوں کو جو رزق ملتا ہے. جب پروردگار کی قدرت کے نظارے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نشانی آپ کو قدرت کی خوبصورتی میں نظر آتی ہے، سورج کے طلوع ہونے میں، درختوں کی خوبصورتی میں، پودوں کی خوبصورتی میں، پرندوں کی خوبصورتی میں، جانوروں کی خوبصورتی میں، انسانوں کی خوبصورتی میں، آسمان کی خوبصورتی میں، زمین کی خوبصورتی میں، ستاروں اور سیاروں کی خوبصورتی میں، اور نباتات کی خوبصورتی میں، فصلوں کی خوبصورتی میں، لہلہاتے کھیتوں کی خوبصورتی میں. اس پروردگار کی مصوری ہے، اس پروردگار کی شان ہے، اس کی قدرت ہے. وہی پروردگار جس نے آپ کو یہ چہرہ عطا کیا، یہ ناک دی جس سے آپ سونگھ سکتے ہیں، اس قدر باریک بینی کے ساتھ اس نے ڈیزائن کیا ہے چہرے کے ایک ایک حصے کو. یہ ہونٹ دی، آنکھوں کے اوپر یہ بھویں دیں کہ جن سے جو ڈرٹ ہے، جو مٹی ہے وہ آپ کی آنکھوں میں نہ پڑے. یہ پلکیں دی کہ جس طرح سے یہ آئی لڈز جھپکتی ہیں کہ انسان کی جو آنکھ کا لینس ہے وہ خود بخود صاف ہوتا رہتا ہے. عزیزان گرامی، اس پروردگار کی مصوری پہ دل سے خوش ہوں کہ جس نے آپ کی یونیک، منفرد صورت بنائی، شکل و صورت بنائی. دیکھیے یہ ہمارا دین کس طرح سے انسان کی سیلف اسٹیم کو بھی بوسٹ کرتا ہے کہ دیکھو تم اپنے آپ کو، اگر دنیا تمہیں بد شکل بھی کہہ رہی ہے، لوگ تمہارے خدا نخواستہ تضحیق کر رہے ہیں، لوگ تمہارے کسی چہرے کے خد و خال کا مذاق اڑاتے ہیں، تمہارے رنگ کا خدا نخواستہ مذاق اڑاتے ہیں، تمہاری ناک کی ساخت کا مذاق اڑاتے ہیں، تمہاری آنکھوں کی وجہ سے تمہیں خوبصورت نہیں سمجھتے، جاذب نظر نہیں سمجھتے، حالانکہ بیوٹی لائز ان دا آئیز آف دا بیہولڈر. جو دیکھ رہا ہوتا ہے اس پہ منحصر ہے، یہ ریلیٹیو ہے. کسی انسان کو کوئی چہرہ خوبصورت لگے گا، کسی انسان کو کوئی دیکھنے والے کی نظر میں حسن ہے. پھر بھی لوگ بہت کرائٹیریا بنا لیتے ہیں، ججمنٹل ہو جاتے ہیں کہ ایسی شکل ہو تو خوبصورتی ہوگی، ناک اتنا پتلا ہونا چاہیے، آنکھیں اتنی بڑی ہونی چاہیے، چہرے کا رنگ ایسا ہونا چاہیے. اور جو انسان اپنے بارے میں یہ سوچنا شروع کر دے اور پھر وہ کاسمیٹک سرجنز کے ہاتھ چڑھ جائے اپنی خوبصورت شکل کو، بے عیب شکل کو جو اللہ تعالیٰ نے، جس میں آنکھیں، بھویں، ناک، ہونٹ سب ایک ترتیب سے بنایا، ایک پروپورشن کے ساتھ بنایا، اس انسان کو یونیک بنایا، منفرد بنایا، خوبصورت بنایا، اس کو خراب کر دے دولت خرچ کر کے اور ذہنی اذیت کا باعث بن جائے اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری کا باعث بنے کہ میں خود کو اور حسین بنانا چاہتا ہوں. تو یہ بیلنس اسٹرائک کرنا بہت ضروری ہے. اب اسلام دیکھیے منع نہیں کرتا آپ کو اپنی آرائش کرنے سے، اپنی خوبصورتی کا خیال کرنے سے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں اپنی زوجہ کے لیے خود کی آرائش کرنا، خود کو صاف ستھرا رکھنا، نفیس رکھنا پسند کرتا ہوں. یہ پسندیدہ عمل ہے کیونکہ بیوی کا بھی، زوجہ کا بھی شوہر پہ یہ حق ہے کہ وہ صاف ستھرا، اچھا، خوش شکل لگے. اس کے لیے صرف زوجہ ہی نہیں خوش شکل اور خوبصورت اور اچھی لگنی چاہیے. اور یہ اللہ تعالیٰ کے شکر کا ایک طریقہ ہے، صفائی نصف ایمان ہے. صاف ستھرا رہنے کا حکم دیا گیا، اپنے آپ کی آرائش زیبائش ایک حد تک کہ اس کو obsession نہ بنا لیں، اس کو اپنی وینٹی کا ذریعہ نہ بنا لیں، غرور کا ذریعہ نہ بنا لیں. یہ یاد رکھیں کہ یہ چہرہ دیا ہے، جتنا بھی خوبصورت ہے دنیا کی نظر میں یا دنیا کی نظر میں جتنا بھی سطحی ہے، یہ اس پروردگار کی مصوری ہے. جب آپ اس پروردگار کو المصور سمجھیں گے، جب لا الہ الا اللہ کہہ دیں گے، جب اس کی بتائی ہوئی قرآن کی آیت پہ ایمان لے آئیں گے کہ بے شک هو الذی یصورکم، وہی ہے فی الارحام، جو ماں کے رحم میں جیسا چاہے تمہارا چہرہ بنا دیتا ہے، تخلیق کر دیتا ہے، اس کو ڈرا کر دیتا ہے. تو پھر ہر انسان جو قرآن پہ ایمان رکھتا ہے اس آیت کو سمجھتے ہوئے اپنے چہرے کی ساخت، خد و خال، جیسا بھی اس کا چہرہ دیکھنے میں لگتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوگا
کہ اس مصور نے اپنی مصوری کو مینیفیسٹ کیا اور میرا چہرہ اس طرح کا بنایا. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو خوبصورت بنایا. اور عزیزان گرامی یہ یاد رکھیے کہ وہ جو ہم ظاہر اور باطن کی آج بات کر رہے ہیں، تو جو انسان کا باطن ہے، چہرہ دل کا آئینہ ہے، محاورتاً کہا جاتا ہے فیس از دا انڈیکس آف مین. اگر آپ کا دل صاف ہے، اگر آپ کا دل صاف ہے، پھر سنیے، اگر آپ کا دل صاف ہے، اب دل صاف ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دل صاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی بدگمانی نہیں ہے، کسی کے لیے کوئی نفرت نہیں ہے، کسی کے لیے آپ نے برا نہیں سوچا، دل میں کینہ نہیں رکھا ہوا کسی کے لیے، کسی سے انتقام کا جذبہ نہیں رکھا، کسی سے حسد کا جذبہ نہیں ہے، کسی کے لیے آپ برا نہیں سوچتے، حاسد نہیں ہے، بدخواہ نہیں ہے، تو آپ کا دل صاف ہے. اور وہ دل جس میں تکبر نہ ہو، لا الہ الا اللہ ہو، اپنی ذات کی نفی، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں صرف اللہ کے، اپنی ذات کا بھی الہ نہ بنائے. سیلف لو اور ایروگنس، خود اعتمادی اور غرور مختلف چیزیں ہیں. نارسسزم کچھ اور ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا سمجھ لینا، سب انسانوں سے بہتر سمجھ لینا، سینس آف انٹائٹلمنٹ ہونا کہ مجھے سب کچھ مل جائے. نہیں، ہمارا مذہب کہتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرو، مومن بھائی کے لیے، صرف سگے بھائی کے لیے نہیں، وہ پسند نہ کرو جو تم اپنے لیے کرتے ہو. یعنی کہ چاہتے ہو تمہیں عزت دی جائے تو دوسرے کو عزت دو، چاہتے ہو تمہیں احترام دیا جائے تو دوسرے کو کا احترام کرو، چاہے وہ سوشل سٹیٹس کے لحاظ سے تم سے بہت ہی کمتر کیوں نہ ہو، چاہے وہ دنیاوی لحاظ سے تم سے کمتر کیوں نہ ہو، چاہے وہ تمہارے دسترس میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ تمہارا ماتحت کیوں نہ ہو. تم اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک تم جو اپنے لیے چاہتے ہو وہ دوسروں کے لیے نہ چاہو. تو جس دل میں ایمان آ جائے، لا الہ الا اللہ، اپنی ذات کے بت کی نفی کر دی جائے، اس کو توڑ دیا جائے، پاش پاش کر دیا جائے، اور یہ کہا جائے کہ میں جو کچھ ہوں یہ تو پروردگار کا بنایا ہوا ہے، اس کا کریڈٹ مجھے نہیں جاتا. کہ اگر میری ناک خوبصورت ہے، میری آنکھیں خوبصورت ہیں، میرا چہرہ خوبصورت، اس پروردگار کی مصوری کی مینیفیسٹیشن ہے. تو وہیں پہ تکبر کا خاتمہ ہو جائے گا، وہیں پہ آپ کو یہ احساس ہوگا مزید شکر گزاری کا، کہ کتنا شکر ہے اس پروردگار کا جس نے میرا چہرہ اتنا اچھا بنایا، ترتیب کے ساتھ بنایا، متوازن بنایا، مجھے یہ تمام اعضاء دیے کہ جو اپنا اپنا کام ٹھیک طریقے سے کر رہے ہیں. اور پھر انسان اس شکر کی منزل پہ آتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے جس طرح فرمایا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اے پروردگار میں تیرا شکر کیوں کر ادا کر سکتا ہوں جبکہ تیرا شکر ادا کرنے پر مجھ پر ایک اور شکر واجب ہو جاتا ہے. تو اپنے چہرے کی ساخت پہ غور کیجیے، اور اس پروردگار کی مصوری میں کیڑے نکالنے کے بجائے ایک مرتبہ شکر گزاری کی نظر سے اس چہرے کو دیکھیے اور کہے کہ اس پروردگار نے میرا چہرہ ایسا بنایا. شکر گزاری آ جائے گی، تکبر نہیں آئے گا. اب یہ جو فائن بیلنس ہے، یہ جو زندگی کا پلسرات ہے نا، مسلسل نفس کے خلاف جنگ، وہ یہی ہے کہ انسان کہیں تکبر میں نہ پڑ جائے، کہیں اپنی ذات کے الہ کو پوجنے نہ لگ جائے، کہیں آئینے کے سامنے شکل کی پذیرائی کرتے کرتے اتنی پذیرائی نہ کرنے لگ جائیں کہ خود سے محبت میں مبتلا ہو جائے. محبت دل میں صرف اور صرف اللہ کی، مصور وہ ہے. اپنی ذات کا بت نہ بنا لیجئے، اس کی پرستش نہ کرنا شروع کیجئے. تو یہ بہت فائن لائن ہے سیلف لو اور نارسسزم کے بیچ میں، خود پرستی اور حق پرستی کے بیچ میں، جو ہم نے بار بار بات کی. تو ظاہر کو بھی صاف ستھرا رکھنا، اچھا رکھنا. جیسے ایک مرتبہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور بسیدہ کپڑے تھے، بری حالت تھی، چہرے سے برا حال لگ رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا اللہ نے تمہیں کچھ مال و متاع دیا ہے، کوئی ملکیتیں ہیں تمہاری؟ کہا جی بے شک مجھے اللہ نے سب کچھ دیا ہے. کہا کیا؟ کہا میرے پاس اونٹ ہیں، بھیڑیں ہیں، اس زمانے میں جو علامت ہوتی تھی دولت کی، صاحب حیثیت ہونے کی. کہا میرے پاس سب کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا. تو کہا پھر تمہارے حلیے سے نظر آنا چاہیے، تمہارے حلیے سے نظر آنا چاہیے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں دی ہیں. لیکن پھر وہی بات کہ بیلنس رکھنا،
بیلنس رکھنا. امام جعفر صادق، ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ فرمایا کہ جس انسان کی جو تمام تر اس کی ویلیو ہے، اس کی توقیر ہے، وہ صرف اور صرف اس کے لباس میں ہی ہے، تو وہ ہمیشہ فقیر رہتا ہے. جس کی جو وقت ہے، جس کی جو توقیر ہے، وہ اس کے لباس میں ہے، وہ ہمیشہ فقیر رہتا ہے. یعنی کہ وہ اپنے لباس سے اپنی کردار کے عیب کو چھپانے کی کوشش کرے گا. لیکن جو انسان اپنے کردار سے، اپنی ذات کی وجہ سے جس کی توقیر ہو، وہ ہمیشہ غنی رہے گا. تو عزیزان گرامی، اب یہ ایک پروسیس ہے کہ ہم نے صفائی کرنی ہے باطن کی، اور وہ مینیفیسٹ ہوگی ہمارے ظاہر میں. چہرے پہ نور چاہتے ہو تو دل کو صاف رکھو. چہرے پہ نور چاہتے ہو تو سجدوں میں اس پروردگار کے سامنے سر جھکاؤ. خوبصورت چہرہ ہونے کے باوجود اگر خدا کے سامنے سر بس سجود نہیں ہو رہے، صحیح معنوں میں، صرف فزیکل سجدہ نہیں، وہ تو فرض ہے، نماز فرض ہے، اور اس کا سب سے پہلے سوال کیا جائے گا. اور قرآن حکیم میں بار بار کہا گیا نماز فرض ہے. تکبر کی گندگی کو تمہارے دل سے نکالتی ہے، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے خطبہ فدق میں کہا. تو نماز پڑھو. مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے کہا جو نماز کی فکر خود پر لازم کر لے گا وہ دنیا کی فکروں سے آزاد ہو جائے. تو چہرے پہ نور لانا چاہتے ہو، فکروں سے آزاد ہونا چاہتے ہو، اللہ کے سامنے سجود ہو جاؤ، اس کے احکامات پہ عمل کرو. اس نے کہا صبر اور صلات سے مدد لو. مشکل آتی ہے، صبر سے مدد لو اور صلات سے. تو نماز پڑھو، سجدوں میں سر جھکاؤ، چہرے پہ نور آ جائے گا. دل کی صفائی کرو، باطن پہ انویسٹ کرو. لوگ اپنے ظاہر پہ بہت زیادہ انویسٹ کرتے ہیں، جیسے چہرے کی آرائش پہ، میک اپ ہے، لباس ہے، آبسیس ہو جاتے ہیں. لیکن جو حقیقی خوبصورتی ہے، جو صحیح خوبصورتی ہے، وہ دل کے نور سے آتی ہے، دل کی پاکیزگی سے آتی ہے، عجز و انکساری سے آتی ہے. ایک مغرور شخص ہے، وہ جتنا بھی حسین ہوگا اس کے چہرے پہ رعونت ہوگی. یہ کامن آبزرویشن کی باتیں ہیں. اور وہ شخص جس کے اندر عاجزی ہوگی، جو اپنے آپ کو دوسروں سے بلا وجہ سپیریئر نہیں سمجھے گا، جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو بھی اپنے چہرے سے لے کے اپنے ظاہری حسن کو اللہ تعالیٰ کی ہی دی ہوئی نعمت سمجھے گا، جو کہ وہ ہے، کیونکہ خالق وہ ہے، باری وہ ہے، مصور وہ ہے. تو اس شخص کی خوبصورتی در حقیقت پروردگار کی خوبصورتی کو مینیفیسٹ کرے گی. اللہ جمیل و یحب الجمال. اللہ جمیل ہے، خوبصورت ہے، اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تو اس نے ہر انسان کو جو چہرہ دیا، ہر چہرہ خوبصورت ہے. اگر اس انسان کا دل، اس کا ظاہر، اس کا باطن جو اس ظاہر کے پیچھے ہے وہ خوبصورت ہے، اگر اس کا کردار خوبصورت ہے، اگر اس کی سوچ خوبصورت ہے، اگر اس کا دل خوبصورت ہے، اگر وہ دوسروں کے لیے برا نہیں چاہتا، اگر اس میں تکبر، لالچ، حسد. امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ کفر کیا ہے؟ کہا کفر کی 3 بنیادیں ہیں، تکبر، حسد اور لالچ. تکبر، حسد اور لالچ ایمان کی ضد ہیں، یہ کفر کی بنیادیں ہیں. تو آپ دیکھیے کہ جب یہ 3 بیماریاں، روحانی بیماریاں دور کر دیں گے، آپ تزکیہ نفس کریں گے. تزکیہ نفس وہ کام ہے جس کے لیے انبیاء کو بھیجا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ائمہ طاہرین علیہ السلام کو بھیجا. قرآن میں کہا یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، کہ اس لیے بھیجا نبیوں کو کہ تمہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائیں. قرآن یا کتاب، ہر نبی کو مختلف کتاب دی، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور تمہارا تزکیہ کرے. اندر کی صفائی کیجئے تو ظاہر خود بخود خوبصورت ہو جائے گا. دل خوبصورت ہوگا تو چہرے پہ خود بخود نور آ جائے گا، کیونکہ چہرہ دل کا آئینہ ہے. پھر چاہے رنگ سانولا ہو، چاہے گورا ہو، چاہے کالا ہو، وہ نور دکھائی دے گا، کیونکہ وہ نور اللہ تعالیٰ کی محبت کا نور ہے. اللہ نور السماوات والارض. جس کے دل میں اللہ ہے اس کے چہرے پہ نور ہے. اللہ ہے زمین و آسمان کا نور.
جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے اس کے چہرے پہ نور ہے. جو اللہ کی محبت میں انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، یہ سوچ کے نہیں کہ یہ میرا اپنا رشتہ دار ہے، یہ میرا خونی رشتہ ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میری بہن ہے. اس کا بھی حکم ہے، اپنے اقربا کے ساتھ نیک سلوک کا حکم ہے، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کا حکم ہے. لیکن ان تمام رشتوں کو بھی جب انسان اللہ کی محبت کے لیے نبھاتا ہے تو پھر وہ عدل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، انصاف کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. پھر وہ برائی میں، ظلم میں کسی کا ساتھ نہیں دیتا، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظالموں پر لعنت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے منافقین پہ لعنت کی ہے. تو ظاہر اور باطن کو ایک کیجئے. منافقت سب سے بڑی لعنت جو خاص طور پہ امت مسلمہ میں اسلام کے آغاز میں ہی آ گئی، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو اس وقت تو سب نے مرحبا کہا. قرآن حکیم سے آواز آئی کہ آج الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی. اس وقت تو سننے والوں نے مرحبا مرحبا کہا، لیکن دل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات پہ، اس قول پہ، اس حکم پہ ایمان نہیں لائے، حالانکہ یہ وہ نبی ہے وما ینطق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی، کہ یہ وہ نبی ہے جو اپنی مرضی سے ایک حرف بھی نہیں کہتے، جو بھی کہتے ہیں بھیجی ہوئی وہی ہے. اس نبی نے جس کی زبان سے ایک حرف بھی نہیں نکلتا، قرآن کہتا ہے ایک حرف بھی نہیں نکلتا، مگر جو بھی کہتے ہیں بھیجی ہوئی وہی ہے. وہ کہتا ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. سننے والے مرحبا کہتے ہیں، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں تو رسالت پہ شک تھا، کہیں نہ کہیں تو نبی کی بات پہ، نبی کے تدبر پہ، نبی کے فہم پہ نعوذ باللہ شک تھا، کہ بعد میں منکر ہو گئے، بعد میں اس ولایت کے انکاری ہو گئے، اور منافقت کا زہر اس دین اسلام میں پھیل گیا. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، کسی نے پوچھا کہ کیسے پتہ چلے گا یار کہ کون مومن ہے کون منافق ہے، کہ زبان سے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیتے ہیں لوگ. تو کہا علی کا ذکر کرو، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجالس کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ذکر سے مزین کرو. اور کہا کہ جب علی کا ذکر کرو، جس کا چہرہ روشن ہو جائے، جس کے چہرے پہ رونق آ جائے، وہ مومن ہے. اور جس کا چہرہ بگڑنے لگے، چاہے وہ زبان سے کچھ نہیں کہے گا، اس کے چہرے پہ تاثرات، تغیرات، تبدیل ہونے لگ جائے گا چہرے کا رنگ، تو پتہ چل جائے گا کہ وہ منافق ہے. اور بار بار قرآن میں منافقین پہ لعنت کی گئی ہے. بہت سی آیات ہیں، ہم نے منافقت پہ ایک پورا پروگرام کیا تھا. بہت سی آیات ہیں. ظاہر اور باطن کو ایک ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ سچ بولنا پڑے گا. جو دل میں ہے وہی زبان پہ. اور کیا ہوتا ہے دنیا پرستی میں کہ انسان بغل میں چھری منہ میں رام رام، کہ لوگ بغل میں چھری لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، لیکن منہ سے زبان سے میٹھے لفظ استعمال کرتے ہیں. دل میں نفرت ہوگی، انتقام ہوگا، لیکن زبان کی مٹھاس سے کوشش کریں گے کہ اپنا مطلب حاصل کر لیں. کوئی نہ کوئی خواہش اپنی پوری کرنا چاہتے ہوں گے، کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہوں گے. اسی لیے ہر خواہش، ہر سوچ، ہر چاہت اللہ تعالیٰ کی محبت کو بنیاد بنا کر کیجیے. اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت. اللہ کے لیے کہا اللہ نے کہ دیکھو نیکی اور فلاح کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، معاونت کرو، لیکن برائی میں اور گناہ میں مدد مت کرو. ظلم میں کسی کے آلائے کار مت بنو، کسی کے الائے مت بن جاؤ. مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اگر تم ظلم کے خلاف اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم زبان سے برا کہو. اور ایک مرتبہ فرمایا کہ جو ظلم کو دیکھ کے کسی ظالم کے ظلم پہ خاموش بھی ہو جائے تو وہ بھی اس ظلم میں شامل ہے. تو منافقت کی قطعی اجازت نہیں ہے. منافقت آؤٹ رائٹ اللہ کا انکار کرنے والوں سے زیادہ نقصان
اس مذہب کو منافقین نے پہنچایا، کیونکہ وہ بھیڑ کی کھال میں بھیڑیے کی مانند تھے. زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی کہتے تھے. اب یزید کی فوج کو لیجئے، ولایت کے وہی منکرین جو مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کے من کن تو مولا فہذا علی مولا کے پیغام کو سننے، تسلیم کرنے، مرحبا مرحبا کہنے کے بعد منکر ہو گئے. انہی کی بد خصلت سنت پہ عمل کرتے ہوئے، انہی کی بد خصلت فطرت پہ عمل کرتے ہوئے، انہی کے بد خصلت طریقے پہ عمل کرتے ہوئے یہ لوگ جو یزیدی ہیں، جو یزید کا لشکر ہے، زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حافظ قرآن، پیدل حج کرنے والے، لیکن دل میں ایمان میں کہاں کمی رہ گئی؟ کہاں کمی رہ گئی کہ وہ جو نبی نے کہا تھا من کن تو مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اس پہ ایمان نہیں لائے تھے، اس پہ ایمان نہیں لائے تھے. اس کے علاوہ قرآن کافی، اللہ کافی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، نعرہ تکبیر بھی پڑھتے تھے. اور رسول کے جگر گوشے حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جن کے بارے میں قرآن میں کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اپنی مرضی سے تو یہ ایک حرف بھی نہیں کہتا، جو بھی کہتا ہے بھیجی ہوئی وحی. اس نبی کی زبان سے نکلا میں حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں. اور یہ نامراد بد خصلت ملعون اس حسین علی مقام علیہ السلام کو شہید کرتے ہیں، اور نعرہ اللہ کا. عزیزان گرامی، ہمیشہ یاد رکھیے منافقت ہی یزیدیت ہے. منافقت کفر سے بدتر ہے. منافقت کسی اور مذہب پہ قائم ہو جانے سے بدتر ہے. اس لیے کبھی بھی دل اپنے باطن کو آلودہ مت رہنے دیں، اپنے دل کو صاف رکھیں. ظاہر اور باطن ایک ہونا چاہیے. مومن کی زبان پہ وہی ہوگا جو اس کے دل میں ہوگا، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. مومن کی زبان سے ہمیشہ سچ نکلے گا، وہ جھوٹ کا کلمہ ادا نہیں کرے گا. مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو جھوٹ اگر تمہیں ہلاکت میں بھی مبتلا کر دے، اگر سچ تمہیں ہلاکت میں بھی مبتلا کر دے، ظاہری طور پہ سچ تمہیں ہلاکت میں بھی مبتلا کر دے، پھر بھی سچ بولو. ظاہری طور پہ اگر جھوٹ سے تمہیں فائدہ ہو رہا ہو، پھر بھی جھوٹ سے اجتناب کرو، کیونکہ الٹیمیٹلی جھوٹ تمہیں ہلاکت میں مبتلا کرے گا. تمہیں ظاہری طور پہ یہ لگے گا، ہے کواکب کچھ نظر آتے، کچھ ظاہری طور پہ لگے گا کہ جھوٹ بول کے شاید میرا فائدہ ہو جائے، جھوٹ بول کے شاید میرے لیے آسانی پیدا ہو جائے. لیکن یاد رکھیے سچ اور جھوٹ پہ ہم نے بہت لمبی بحث کی ہے، ہم نے تقاریر کی ہیں، محافل کی ہیں، اور ہم اس موضوع پہ مزید بات کریں گے. ایک قول امام حسن عسکری علیہ السلام کا دامن وقت میں گنجائش ختم ہو رہی ہے جھوٹ کے بارے میں، اور وہ واقعہ تو میں بہت دفعہ بیان کر چکی ہوں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، کہا میں بدکاری کرتا ہوں، میں شراب پیتا ہوں، میں تمام گناہ کرتا ہوں، تو میں کیا کروں؟ آپ نے کہا بس جھوٹ بولنا چھوڑ دو. تو جب وہ واپس گیا، اس نے کچھ چوری کرنے کی کوشش کی، کوئی اور بد عمل کرنے کی کوشش کی، پھر اس کے ذہن میں آیا کہ اب مجھے رسول کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہونا پڑے گا اور بتانا پڑے گا، تو میں کیسے جھوٹ بولوں گا؟ تو یہ کرتے کرتے سوچتے سوچتے وہ ہر برے کام سے رکتا گیا، خود بخود رکتا گیا، اور ہر برائی سے پاک ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا صرف جھوٹ بولنا چھوڑ دو، اور وہ تمام برائیوں سے پیچھے ہٹ گیا، بچ گیا، محفوظ ہو گیا. امام حسن عسکری علیہ السلام ہمارے 11ویں امام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آپ کا ایک قول ہے کہ تمام برائیوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے اور اس کو تالا لگا دیا جائے، اس کی کنجی جھوٹ ہے. عزیزان گرامی، دل کو صاف رکھیے، سچ بولیے،
اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کو الہ سمجھ لیا، اس کے سوا کسی کو، چاہے وہ اپنی ذات ہو، چاہے دنیا کی پذیرائی ہو لوگوں سے جو آپ کو تعریف ملتی ہے، چاہے وہ ہو، چاہے دنیا کی محبت ہو، چاہے لوگوں کو خوش کرنے کی خواہش ہو، اس کو اپنا الہ نہ بنائیے۔ الہ صرف اللہ کی ذات ہے، وہ مصور ہے اس کی بنائی ہوئی تصویر سے، چاہے وہ اپنا چہرہ ہو، چاہے کسی دوسرے انسان کا چہرہ ہو۔ اس سے یہ سوچ کے محبت کیجئے کہ یہ اس پروردگار کی تخلیق ہے، کسی کو حقیر نہ سمجھیے۔ یا اللہ، تجھ سے دعا ہے، تجھے تیری رحمت کا واسطہ، تجھے تیری کبریائی کا واسطہ، تجھے تیرے المصور الباری الخالق ہونے کا واسطہ، عزیز و حکیم ہونے کا واسطہ، علی کل شیء علیم ہونے کا واسطہ، علی کل شیء قدیر ہونے کا واسطہ کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے بھیجے ہوئے قرآن ناطق جو ہادی ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے اولنا محمد وآخرنا محمد، ان کی تعلیمات بولتے قرآن سے، اور قرآن صامت، خاموش قرآن جو تیری بھیجی ہوئی کتاب ہے، جو ہمارے لیے رہتی دنیا تک ہدایت کا سرچشمہ ہے، ہم اس سے اس طرح سے فائدہ اٹھا سکیں جس طرح سے تو چاہتا ہے، اپنے کردار کی، اپنے اخلاق کی، اپنے نفس کی تزکیے کی اس طرح سے تکمیل کر سکیں جس طرح کہ تو چاہتا ہے۔ یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے نفس سے یہ جو جہاد ہے، جہاد اکبر ہے جو آخری سانس تک جاری ہے، اس میں سرخرو ہو سکیں، اس میں ہمارے پاس وہ ججمنٹ ہو کہ ہم صحیح فیصلے کر سکیں کہ کون سا فیصلہ ہمیں ہمارے نفس کی پاکیزگی اور اللہ کی قربت کی طرف لے کے جائے گا، کیونکہ اہل بیت کو تمام رجس سے دور کر دیا۔ طاہرکم تطہیرا، یہ مطہر ہیں، طاہر ہیں، پاک ہیں، اس لیے ہم ان کے ساتھ وابستگی کی جب خواہش کرتے ہیں تو خود بخود ہم پہ لازمی ہو جاتا ہے کہ اپنے نفس کا تزکیہ کریں، سیلف انالیسس کریں، بار بار خود احتسابی کریں، اپنے اندر جھانکے دیکھیں ہمارے دل میں کوئی ایسا کینہ، ہمارے دل میں کوئی ایسی خلش یا کوئی ایسی ریزنٹمنٹ تو نہیں جس کی وجہ سے ہمارے اعمال آلودہ ہو رہے ہوں، ہماری سوچ آلودہ ہو رہی ہو، ہمارے ایکشنز، ہمارے ورڈز، ہمارے الفاظ، ہمارے اعمال، ہماری سوچ کسی بھی ایسی نیگیٹو فیلنگ کی وجہ سے اس طرح سے متاثر نہ ہو جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رستے میں جو مسلسل کوشش کرنی ہے ہم نے اس دنیا کی مختصر فانی زندگی کے دوران، اس میں کہیں ہماری جو ترجیح ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہٹ کے ہماری اپنی ذات یا پھر دنیا کی محبت نہ ہو جائے۔ یا اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، رب زدنی علما۔ یا اللہ جو رزق کے خواہاں ہیں، تو نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے وہ مردہ نہیں بلکہ تیرے سے رزق پاتے ہیں، اس رزق کے حسن کے صدقے میں ہم سب کے رزق میں بے پناہ اضافہ فرما۔ یا اللہ جو بے گھر ہیں انہیں وہ گھر دے جو مجلس شبیر کے لیے ہو، جو اولاد کے خواہش مند ہیں انہیں شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کا واسطہ ایسی بے عیب اولاد عطا فرما کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اب ان کی اس طرح سے تربیت کریں کہ اللہ کے لیے تربیت کریں، اپنے لیے انویسٹمنٹ سمجھ کے نہیں بلکہ اللہ کی دی ہوئی ایک امانت سمجھ کے، نعمت سمجھ کے، رحمت سمجھ کے ان کی پرورش کریں اللہ کے لیے۔ دوستی، دشمنی، محبت، نفرت صرف اللہ کے لیے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفائے کلی عطا فرما، صرف تو ہی ہے جو الشافی ہے، شفا دینے والا ہے۔ یا اللہ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، اور شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وما علینا الا البلاغ۔